گزشتہ آیات میں انشداد زنا کا قانون ذکر ہوا تھا، انشداد زنا کا قانون ذکر ہوا تھا، زنا سے روک تھام کا قانون ذکر ہوا تھا، اور اس کے ذیلی دفعات ذکر ہوئے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کی 2 سزاؤں کا ذکر فرمایا تھا۔ ایک شرعی سزا کہ اگر زنا کرنے والے مرد اور عورت محسن ہوں، جن میں 5 شرطیں پائی جاتی ہیں کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور صحیح نکاح کے بعد ان کی مباشرت ہوئی ہو، صحیح نکاح کے بعد ملاقات ہوئی ہو میاں بیوی کی، تو ایسا آدمی ایسی 5 شرطوں کے بعد محسن یعنی پاک دامن کہلاتا ہے کہ اللہ نے اس کی پاک دامنی کا پورا انتظام اسے مہیا کیا، اور اس کے باوجود وہ اپنی پاک دامنی کا لحاظ نہ کرے، اس کی قدر نہ کرے، اللہ کا شکر ادا نہ کرے، بغاوت ناشکری کرتے ہوئے زنا کا ارتکاب کرے، تو ایسے مرد اور عورت کو ایک تو اللہ نے شرعی سزا ذکر فرمائی تھی کہ ایسے مرد اور عورت کو 100 درے مارو، اور اس سلسلے میں نرمی سے کام نہ لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے زیادہ مہربان ہے اپنے بندوں کو۔ اس نے جو یہ سزا رکھی ہے اس میں حکمت ہے، حکمت ہے، تاکہ اور لوگوں کو عبرت حاصل ہو، اور لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سزا کے بغیر ایمان والوں کا ایک مجمع بھی حاضر ہو، مجمع بھی حاضر ہو، تاکہ جو پاک دامن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک دامن بنانے کے بعد اس کی ناقدری کر کے غیر مشروع راستہ اختیار کرے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے، ان کی صحیح دل شکنی ہو اور دیگر لوگوں کو عبرت حاصل ہو، دیگر لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے موقع پر ایک تو نرمی نہیں کرنی، اللہ نے جو سزا بتائی ہے وہ پوری کی پوری اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نافذ کرنی، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرتی سزا ذکر فرمائی کہ زنا اتنی بری چیز ہے، دوسرے الفاظ میں اس کی اللہ نے برائی بیان فرمائی، مذمت بیان فرمائی ہے، اس کی قباحت بیان فرمائی کہ زنا اتنی بری چیز ہے کہ زانی مرد اور عورت معاشرے میں گر جاتے ہیں، چنانچہ کوئی پاک دامن مرد ایسی زانیہ عورت کے ساتھ اور کوئی پاک دامن عورت ایسے زانی مرد کے ساتھ نکاح کے لیے تیار، اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زنا ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے ایمان والوں پہ حرام قرار دیا، نسلیں تباہ ہوتی ہیں، خاندانی نظام برباد ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بے حیائی قرار دیا، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ یہ بے حیائی ہے۔ اس کی خرابیاں بھی آپ سن چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زنا کی وجہ سے 3 خرابیاں انسان میں دنیا میں پیدا ہوتی ہیں اور 3 خرابیاں آخرت میں ان کا شکار ہوتا ہے، اتنی بری چیز ہے۔ تو آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جہاں زانی مرد زانی عورت ایسے گندے لوگوں کی سزا ذکر فرمائی گزشتہ آیات میں اور ان کا انجام ذکر فرمایا، ان کی حیثیت معاشرے میں وہ بتائی، آج کی آیات میں اللہ نے پاک دامن مرد اور پاک دامن عورت کا مقام ذکر فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے۔ ایمان والا اگر ایمان والا بنا رہے اور ایمان والی عورت اگر ایماندار بنی رہے تو اللہ کے نزدیک دونوں کا بڑا مقام ہے، بڑا احترام ہے، اور دونوں کی عزت اور آبرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت عزیز ہے، اس کا بڑا احترام ہے۔ یہی وجہ ہے آج کا قانون جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے اس میں اللہ نے ایسے لوگوں کی سزا ذکر فرمائی ہے جو کسی پاک دامن مرد یا پاک دامن عورت پہ زنا کی جھوٹی تہمت لگائے، یہاں تک کہ اگر کسی آدمی نے واقعی کسی کو دیکھا ہو لیکن اللہ نے زنا کے ثبوت کی شرائط اتنی سخت رکھی کہ یہ آسانی سے ثابت نہ ہو۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اگر سخت شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نہ رکھتا تو پھر ہر آدمی دوسرے پر زنا کی جو جھوٹی تہمت لگا کے اس کی عزت اور آبرو تار کرتا۔ اس لیے اسلامی معاشرے میں کسی کو زانی اور عورت کو رنڈی یا زانیہ کہنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اور جس آدمی کو زانی کہے کوئی اور جس عورت کو رنڈی کہے یا زانیہ کہے، عدالت میں جا کے، اسلامی ملک ہو، کاش ہماری عدالتیں اسلامی ہوتی، یہاں لفافے نہ چلتے، یہاں انصاف نہ بکتا، عدل نہ بکتا، اور جھوٹے گواہ جھوٹی گواہیاں نہ بیچتے، اللہ سے ڈرتے کہ جو بہت بڑا غضب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، عدل نہ کرنا، عدل کے ساتھ ایک فیصلہ کرنا، عدل کے ساتھ، یہ 60 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو جہاں اپنی معرفت کرانے کے لیے صحیح پہچان کرانے کے لیے بھیجتا ہے، اور بندوں کو غیروں کے آگے سے اٹھا کے اپنے آگے ڈالنے پہ اور عبادت کرنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء اس لیے بھیجتا ہے وہاں دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو، انبیاء اس لیے آتے ہیں۔ اور عدالتی نظام ہماری شریعت میں ویسے تو ظاہر عدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی عدالتی فیصلے ہوتے تھے اور عدل دنیا میں ساتھ لائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین اسلام نے جو عدل پیش کیا اس کی نظیر نہیں ملتی، لیکن اس کی باقاعدہ عدالتیں اور نظام یہ حضرت عمر فاروق کا کارنامہ ہے۔ اور گورے کہتے ہیں، گورے نے کتاب لکھی، کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ اگر ایک عمر اور آ جاتا دنیا میں تو ظلم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ عدل فاروقی آج دنیا میں اس کی مثالیں دی جاتی ہیں، یہ جو غیر مسلم ممالک میں بوڑھوں کے لیے جو کچھ مقرر ہے اور بیروزگاروں کے لیے جو کچھ مقرر ہے یا اور جو بے سہارا لوگوں کے لیے، یہ سارا کا سارا حضرت عمر فاروق کو دیا ہوا، اور لوگوں نے اپنے دنیا کے لیے وہ لیا ہے، اور ظاہر اسلام نے تو دنیا سے زیادہ آخرت کے لیے دیا ہے، ایسا نظام جس سے دنیا بھی پرامن بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ یہی وجہ ہے کسی نے حضرت عمر فاروق کے بارے میں جب پوچھا کہ آپ کا وزیر اعظم یا صدر کہاں ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ بھئی یہاں ہمارے ہاں وزیر اعظم یا صدر یا بادشاہ یہ چیزیں جو نہیں، یہ القاب نہیں ہے اور یہ چیزیں یہاں مشہور نہیں ہے، یہاں تو جو قوم کا بڑا ہوتا ہے، قوم کا خادم ہوتا ہے،
پھر پوچھا کہاں ملیں گے؟ تو اس آدمی نے بتایا کہ اگر ان سے ملاقات کرنی ہے تو مدینے سے باہر کئی درخت کے نیچے تمہیں مل سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ آدمی جب پہنچا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ اس آدمی نے کیا کہا؟ اس آدمی نے کہا عدلت امنت، تو نے عدل قائم کیا تو معمول ہو گیا، تو نے عدل قائم کیا تو معمول ہو گیا۔ اور ہمارے جو سربراہ ہیں، ہمارے بادشاہ ہیں، انہوں نے ظلم کا بازار گرم کیا، تو آج ان کے شاہی محلات کے ارد گرد بڑے بڑے پہرے لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے، اور آپ نے عدل قائم کیا، تو اس لیے اتنا بڑا آدمی کہ آدھی دنیا پر تیری حکومت ہے، اور دنیا لرزتی ہے تیرا نام سن کے، تو شہر سے باہر نکل کے ایک ویران جگہ میں درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ تو نے عدل قائم کیا۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ اس آدمی کے ذہن میں جب فطور آیا کہ حضرت عمر فاروق کو کچھ نقصان پہنچاؤں، تھا تو کافر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے جھاڑیوں سے شیر بھیجا، اور جب وہ دھاڑتے ہوئے اس آدمی کی طرف آیا، آدمی درخت پہ چڑھا اور اس طرح شیر سے بچا۔ اور پھر جب حضرت عمر فاروق جاگ گئے، بیٹھ گئے، شیر چلا گیا۔ پھر وہ آدمی نیچے آیا اور اس نے اسی وقت عمر فاروق کے سامنے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ اس نے کہا جو اللہ کا بن جائے اور اللہ کے لیے اس کے پاس اقتدار ہوتے ہوئے بھی وہ ظالم نہ بن جائے بلکہ محافظ بن جائے اور وہ عدل قائم کرے، تو پھر اگر انسان اس کی حفاظت کے لیے کوئی نہ ہو، اللہ شیر بھیج دیتا ہے حفاظت کے لیے۔ خدا آج بھی وہی ہے، قرآن آج بھی وہی ہے، دین وہی ہے، ہم بدلے ہوئے ہیں۔ آج اگر ہم قرآن کو سینے سے لگا کے قرآن پہ ایسا عمل پیرا ہو جائیں جیسے صحابہ تھے، تو خدا کی قسم آج کائنات ہماری خادم بن جائے گی اور ہم کائنات کے مخدوم بن جائیں گے۔ امام مہدی کے دور میں آپ احادیث میں نہیں سنتے کہ ہمارے بچے، مسلمانوں کے بچے درندوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، شیروں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے۔ آج ایک شیر دو کھبا میں آ جائے، پورا شیر خالی ہو جائے گا، پورا شیر، لوگ گھروں کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ ہمارے بچے شیروں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، سانپوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، ان کے منہ میں اپنے ہاتھ دیں گے، لیکن وہ ان کی جرأت نہیں ہوگی کہ نقصان پہنچائیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو حکم دے گا، زمین خزانے اگل دے گی، اور رات کو بارش ہوگی، صبح مطلع صاف ہوگا، تاکہ لوگوں کے کام کاج میں رکاوٹ نہ ہو۔ تو ساری چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ انار کا ایک درخت اتنا ہوگا کہ 100 آدمی کے لیے پورا ہوگا، اور اس کے چھلکے سے خیمہ بن سکے گا۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے، مسلمانوں کے لیے خزانے کھل جائیں گے، لیکن وہ وقت کون سا ہوگا؟ امام مہدی کا عدل والا کہ ایمان والے سارے اللہ کی ذات پہ یقین رکھنے والے اور مکمل اسلام پہ چلنے والے ہوں گے، اور حکمران بھی کیا ہوگا عادل ہوگا۔ تو مسلمان آج بھی اگر قرآن کی طرف آ جائیں تو اللہ آج بھی ان کو مخدوم بنا سکتا ہے ساری کائنات۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک دامن مرد اور عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگانے والوں کے لیے آج کی آیت میں سزا ذکر فرمائی، سزا والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ کہ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پہ۔ یہاں پاک دامن عورتوں کا ذکر ہے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے پاک دامن مرد کا بھی یہی حکم ہے، پاک دامن مرد کا بھی یہی حکم ہے۔ عورت کا ذکر اللہ نے اس لیے کیا کہ عورت بے بس ہوتی ہے، عورت بے بس ہوتی ہے، اور اللہ نے عورتوں کا ذکر کر کے عورتوں کی عصمت و عفت کی حفاظت کا انتظام فرمایا کہ ایک بے بس ذات ہوتی ہے، مرد تو انتقام بھی لے لیتا ہے، مرد تو ہاتھ پائی کر کے دوسرے کو چپ بھی کرا دیتا ہے، لیکن عورت بیچاری کی ہوتی ہے، مظلوم ہوتی ہے۔ ہمارا دین یہ تو مظلوموں کے لیے سہارا ہے، تو اللہ نے اس لیے عورتوں کا ذکر کیا، اور پاک دامن مرد کا بھی حکم ہے، پاک دامن مرد پہ الزام لگائے، زنا کی تہمت لگائے،
اور پاک دامن عورت میں تو اس کی سزا کیا ہے وہ یہ ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور پھر وہ نہ لے کے آئے 4 گواہوں کو، 4 گواہ۔ اور اس معاملے میں بھی بڑی سختی ہے۔ دیکھیں اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کی عزت اور آبرو کی کتنی حفاظت فرمائی، اور حفاظت کا کتنا انتظام فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اگر 4 گواہ زنا کی گواہی کے لیے تیار ہو جائے، اور گواہی بھی کیا دیں گے، یہ نہیں کہ ایک چارپائی پہ تھے، ایک کمرے میں تھے، نہیں، مباشرت کر رہے تھے، اس طرح مباشرت کر رہے تھے کہ جیسے سلائی سرمدانی میں داخل ہوتی ہے، ایسی مباشرت کر رہے تھے، بالکل وہ فعل بتائے، تو اس کا اعتبار ہوگا۔ وہ بھی 4 آدمی کہے کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا یہ پھر 4 آدمی، اور اگر 4 گواہوں میں سے ایک بھی عدالت میں جا کے مکر جائے تو بھی زنا کی تہمت لگانے والے کے اوپر حد لگے گی۔ اگر ادھر سے ساتھ چلے اور ایک گواہ عدالت نہ گیا، راستے سے آگے پیچھے ہو گیا، 3 گواہ ہیں، تو بھی تہمت لگانے والے کے اوپر حد لگے گی جو 80 درے۔ اس کا اندازہ لگا لیں کہ کسی مسلمان کی عزت تار کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کتنا بڑا جرم ہے۔ اور ظاہر ہے مسلمان کی عزت اس سے بھی متاثر ہوتی ہے کہ آدمی اس کی دل آزاری کرے، برسر مجلس اس کو ٹوکے، اس کی بےزتی کرے اور اس کو ذلیل کرے، رسوا کرے، اس سے بھی مسلمان کی عزت تار ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے دل آزاری کسی کی ہوگی، دل دکھایا ہوگا، قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑے گی ایسے آدمی کو، اور اگر نیکیاں نہ ہو پھر اس کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے بعض لوگ، لیکن پھر پہاڑوں جتنے گناہ لے کے جہنم میں جائیں گے۔ کسی کا دل دکھایا ہوگا، دل آزاری کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا۔ اس لیے اتنی سخت شرطیں رکھی کوئی کسی کی عزت تار نہ کرے۔ فرمایا اگر تہمت لگانے والا وہ محسن نہیں، مثلا وہ چھوٹا بچہ ہے، غیر مکلف ہی نہیں تہمت لگانے والا، وہ اگر مجنون ہے مکلف ہی نہیں، وہ غیر مسلم ہے تو وہ مکلف نہیں ہے، تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن مکلف آدمی جو عام طور پر مکلف ہی ایسا کرتے ہیں ان کے لیے پھر یہ سزا۔ فرمایا ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر نہ لے کے آئے 4 گواہ، فجلدوہم، پس درے مارو ان کو، 80 جلدۃ، 80 درے، اور اس کی تفصیل ذکر ہو چکی تھی۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، ایک تو یہ سزا ہے کہ 80 درے لگا، اور دوسری سزا اور دوسری ذلت و رسوائی یہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، کہ مالی معاملات میں اب ہمیشہ کے لیے ان کی شہادت قبول مت کرو۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نافرمان، فاسق اور فاجر، حد اطاعت سے نکلنے والے۔ اب دیکھیں پوری زندگی گواہی آدمی کی رد ہو جائے، کسی معاملے میں گواہی نہ دے سکے، اس سے بڑھ کر ذلت اور کیا؟ 80 درے اپنی جگہ۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کرے اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اب یہ استثناء کس چیز سے ہے؟ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ استثناء توبہ کرنے کے بعد، گواہی قبول کرنے سے، کہ جب تک توبہ نہ کرے پھر تو گواہی قبول نہیں ہوگی، توبہ کر لے پھر اس کے بعد گواہی قبول ہوگی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے تابعین مشہور، جیسے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، ایسے کبار تابعین، وہ کہتے ہیں کہ یہ استثناء فسق سے ہے،
کہ توبہ کے بعد اب اللہ کے ہاں گناہگار نہیں رہیں گے، گناہگار نہیں رہیں گے، لیکن گواہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبول ہوگی۔ اب گناہ جو ہے وہ کیا اللہ معاف کر دے گا، آخرت میں پکڑے نہیں جائیں گے، لیکن گواہی ان کی قبول نہیں ہوگی۔ البتہ دینی معاملات میں، یہ تو مالی معاملات میں باہمی جو مالی معاملات ہوتے ہیں اس میں گواہی قبول نہیں ہوگی۔ دینی معاملات میں جیسے رؤیت ہلال کی گواہی، رؤیت ہلال کی گواہی وغیرہ، اس میں جو ہے وہ کیا ہوگی، امام ابو حنیفہ کے نزدیک گواہی قبول ہوگی، تاکہ لوگوں میں رسوائی ہو اور کوئی یہ جرت نہ کر سکے، ایمان والے کی عزت کو تار تار نہ کر سکے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔